کو تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور رحمت نہ ہوتا تو یہ لوگ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے، اور خاص طور پر جو تم آج موجود ہو، نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو یہودی وغیرہ تھے ان کو کہا جا رہا ہے کہ بھئی تم سب کے سب تمہارے آبا و اجداد ہلاک ہو جاتے تو تم بھی نہ موجود نہ ہوتے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے اور رحمت ہے، تم آج موجود ہو تو شکر کرو، اس رب کی معرفت حاصل کرو اور اسی کی عبادت اور بندگی کرو، یہ نبی برحق ہے، اس کو مانو۔ لیکن ان کی دن بدن جو ہے دین میں تجاوز، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ان کا آنا، یہ ان کا دستور اور منشور تھا۔ اپنے ان کرتوتوں سے باز نہیں آتے تھے۔ ابھی مزید ایک واقعہ کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو موجودین ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہود تھے، ان کو کہتے ہیں کہ بھئی تم تو ان لوگوں کے متعلق بھی جانتے ہو جنہوں نے سبت یعنی ہفتے کے دن کیا کی؟ حد سے تجاوز کی۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا، اور بحر قلزم کے قریب جو ہے یہ لوگ آباد تھے، اور بحر قلزم میں بہت زیادہ مچھلیاں بھی ہوا کرتی تھی۔ ان لوگوں کی جو کاروبار وغیرہ جو ہے مچھلی فروخت کرنا، اور یہ ان کا کام تھا، اور بہت شوق کے ساتھ شکار کرتے تھے۔ ہفتے کا جو دن تھا یہ ان کے جو ہے مقدس ایام میں تھا، جیسا کہ ہمارے ہاں کون سا دن ہے؟ جمعے کا دن ہے۔ تو ان کو یہ کہا گیا کہ دیکھو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رزق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیتے ہیں، لیکن ہفتے کا جو دن ہے یہ مقدس دن ہے، تو تم نے اس دن شکار نہیں کرنا ہے، مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ چالاک تو یہ تھے، اپنے آپ کو بہت بڑا چالاک سمجھتے تھے، اور اللہ کی شان دیکھے بحر قلزم میں مچھلیاں تو ویسے بھی بہت تھی، لیکن ہفتے کے دن بطور ان کے امتحان کی مچھلیاں اور زیادہ ہو جاتی۔ جب انہوں نے دیکھا، اور یہ تو نہر کے کنارے رہتے تھے، انہوں یہ دیکھتے کہ بھائی یہ ہفتے کے دن مچھلیاں بہت زیادہ ہیں، اوپر ساری ہے، تو ابھی کیا کیا جائے؟ انہوں نے ہیلے سوچے۔ ایک ہیلا یہ بیان کیا گیا، انہوں نے کنڈے لگا دیتے مچھلیوں کو پکڑ کے، اور ان کو ایسے ہی چھوڑ دیتے، کل صبح کے پکڑتے۔ اور دوسری صورت انہوں نے یہ اختیار کی، نالے بنائے۔ کیا کیے؟ نالے بنائے، اور ظاہری بات ہے مچھلیاں اوپر ہے تو یہ ساری مچھلیاں ادھر آ جاتی، اس نالے میں ہر آدمی نے اپنے اپنے نالے بنائے، ادھر لے گئے۔ جب یہ مچھلیاں ادھر آ جاتی پانی کو بند کر دیتے، بھائی ابھی ہم نہیں لیں گے ان کو، کل صبح آتے اتوار کے دن مچھلیوں کو اٹھا لیتے۔ بھائی دوسرے لوگ آئے جو اللہ والے تھے، علماء تھے، نیک لوگ تھے، کہ بھائی اللہ کے بندو آپ کیا کر رہے ہو؟ اللہ نے منع فرمایا شکار مت کرے، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم شکار کہاں کر رہے ہیں؟ ہم نے تو مچھلی کو پکڑا ہی نہیں ہفتے کے دن، ہم تو اتوار کے دن پکڑ رہے ہیں۔ بھائی شکار تو تب ہو کہ جب ہم ہفتے کے دن شکار کریں، تو چالاکی کر رہے تھے۔ بھائی شکار کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کی آزادی کو ختم کر دینا۔ آپ نے آزادی ختم کی کہ نہیں؟ جب آپ نے نالا نکالا اور آپ نے بند لگا دیا تو وہ تو اس کی آزادی ختم ہو گئی۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ پرندے کو پکڑے اور پنجرے میں رکھ دے، کہا کہ بھائی ہم نے کب پکڑا ہے؟ بھائی اس کی آزادی تو ختم ہو گئی نا، یہی تو شکار ہے۔ تو یہ کیا کہہ رہے تھے؟ بھئی ہم نے تو مچھلیاں کب پکڑی ہیں؟ تو یہ چالاکی انہوں نے کی۔ اس میں تین قسم کے لوگ ہو گئے۔ ایک قسم علماء صلحاء وغیرہ، انہوں نے ان کو منع کیا، اور جب باز نہ آئے ان سے الگ ہو گئے۔ ایک قسم وہ تھا، انہوں نے ایک دو مرتبہ منع کیا، وہ بھی ساتھ میں جو ہے باز نہیں آئے تو ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے اور جدا نہیں ہوئے۔ تیسرا قسم وہی تھا جو یہ شکار وغیرہ کرتے تھے۔ تو یہ سب کچھ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ انہوں نے رب کے حکم کی کیا کی؟ توہین کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ بھائی بندر ہو جائے، ذلیل اور خوار ہو گئے، ان کے چہرے مسخ کر دیے گئے۔ جو نوجوان تھے ان کو بندر بنایا گیا، جو بوڑھے تھے ان کو خنزیر بنایا گیا۔ اللہم احفظنا من، اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ جو نوجوان تھے ان کو بندر بنایا گیا، جو بوڑھے تھے بڑی عمر والے ان کو خنزیر بنایا گیا۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بوڑھوں کو خنزیر کیوں بنایا؟ بوڑھوں کو خنزیر اس لیے بنایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عقل، شعور سب کچھ پورا دیا، بڑے ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے چھوٹوں کو روکا نہیں۔ خنزیر کیوں بنایا؟
یہ بڑوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، جب بھی کوئی غلط کرے، بیٹا ہے، بچہ ہے، اس کا رشتہ دار ہے، تو اس کا حق بنتا ہے کہ اپنے بچوں کو روکے۔ جب عذاب نازل ہوگا تو سخت عذاب اس کو دیا جائے گا، تو اس لیے بڑوں کو خنزیر بنایا گیا۔ اور اس کے بعد جو ہے اچھا، یہ جو دوسرے لوگ تھے جو الگ ہو گئے تھے، جب ایک مرتبہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی شور نہیں ہے، کوئی باتیں نہیں ہے، کیا مسئلہ ہے، یہ اس طرف آئے، جب دیکھا سناٹا لگا پڑا کہ وہ لوگ سب کے سب جو ہے بندر، خنزیر۔ اور جب یہ آئے تو انہوں نے پہچانا بھی، اس لیے کہ ان کے رشتہ دار تھے، انہوں نے اپنے ان رشتہ داروں کو پہچانا اور آ کے قریب کھڑے ہو گئے، روتے رہے۔ 3 دن یہ اس حالت میں رہے، یہ لوگ بندر اور خنزیر 3 دن رہے۔ اس کے بعد کیا ہوا، یہ سب کے سب مر گئے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج کل جو بندر ہے اور خنزیر ہے یہ ان کی نسل میں سے چل رہا ہے، یہ غلط بات ہے، یہ تو حیوانات ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ حیوانات پیدا کی، ان کا ایک سلسلہ ہے، لیکن جو قوم مسخ ہوتی ہے وہ پھر زندہ نہیں رہتی ہے۔ 3 دن وہ زندہ رہے، اس کے بعد وہ سب کے سب مر گئے۔ ابھی یہاں پر ہم دیکھیں کہ ان کی معمولی سی